اچھا جی، اب ظہیر امن پوری صاحب نے ایک متع کے حوالے سے وہاں پہ بات کی معاذ بھائی کہ ان کے ہاں یہ جو روایت پیش کرتے ہیں کہ امیر المومنین نے فرمایا، یا حضرت ابن عباس سے بھی روایت ملتی ہے کہ اگر عمر متع سے منع نہ کرتا تو کوئی ہوتا، ما دنا اللہ شقی، بدبخت ہوتا، کوئی بدبخت ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ روایت ثابت نہیں ہے. چلتے ہیں وہ کلپ سنتے ہیں، پھر اس کے جواب کی طرف آئیں گے. شاہ جی کہ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو علی رضی اللہ تعالیٰ کے والد سے پیش کیا کہ کوئی بدبختی نکاح کر سکتا ہے اور میں ثابت نہیں ہے، اگر موقع ہوتا ہے اس کو ثابت کر دے. کوئی بدبختی نکاح کر سکتا ہے، زنا کی بات ہو رہی ہے. بیچارے اتنے وہاں پہ بوندل گئے نا، ٹی وی چینل پہ حواس باختہ ہو گئے. اب یہ ان کے ابن حجر زمان اور جناب بڑے شیخ الحدیث فلاں، انہوں بیچارے کو پتہ نہیں چل رہا تھا بات کیا چل رہی ہے، بات کیا کر رہے ہیں. نہیں، وہ انجینئر بھی لقب دے رہے ہیں کہ فی الحال جو ہے محدث اعظم، پتہ نہیں. اچھا یا اللہ، ان کے محدث اعظم کی کیا حالت ہے، آپ چھوٹی چھوٹی محدثیوں کی کیا حالت ہے، ان کیا حالت ہے. چلیں جی صحیح بات جی. تو یہ کہا کہ انہوں نے یہ روایت ثابت نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ روایت ثابت نہیں ہے اور اس کا سٹیٹس یہی ہے. چلیں جی آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. سب سے پہلے اماد بھائی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ روایت ہمیں کہاں ملتی ہے، پھر ہم اس کی سندی تحکیم بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. شرح معنی الاثار جناب امام طحاوی صاحب کی. اچھا، شرح معنی الاثار جزء ثالث، اس کی تیسری جلد ہے. یہاں پر دیکھیے، یہاں پر ابن جریج عطا ابن عباس سے ہے کہ وَلَوْلَا نَهَا عمر بن الخطاب عنہا ما ظن الا شقی، جی، کہ اگر عمر ابن خطاب متعہ سے منع نہ کرتا تو کوئی بدبخت ہوتا جو زنا کرتا. تو لہٰذا میں نے اس پروگرام میں بھی کہا کہ جتنے بھی زنا ہو رہے ہیں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ آپ کے خلیفہ صاحب کو جا رہا ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ جا رہا ہے بھائی. اب اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کے بعد اس روایت کی ہم سند دیکھتے ہیں. یہ ملاحظہ فرمائیں، کتاب اخبار المدینہ النبویہ، کس کی جناب؟ ابن شبہ نمیری کی. اچھا، اس کی جو تحقیق ہے عبداللہ بن محمد بن احمد دویش نے کی ہے. المجلد الثالث ہے، الجزء الثانی، یعنی چھٹے مجلد میں اس کی دوسرا جز بنے گا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے جی روایت. ملاحظہ فرمائیں، وہی روایت جو ہے یہاں پہ مختلف ایک اور سند کے ساتھ یہاں پہ ہمیں ملتی ہے کہ ابن عباس نے کہا کہ اللہ عمر پہ رحم کرے، اگر وہ متعہ سے منع نہ کرتا تو کوئی، یہاں پہ احد ہے، کوئی زنا کرتا، بدبخت نہیں ہے، کوئی زنا کرتا. ٹھیک ہے، تو گویا یہاں سے وہ مطلب واضح ہوتا ہے. اور یہاں پہ 3 نمبر پہ دیکھیے گا کیا ہے، کیا لکھا ہے؟ اسنادہ آگے سفر نشون بدین، اسنادہ صحیح. ہاں، اوپر صفحہ دکھایا تھا نا. جی جی. ہاں، یہ سند اوپر روایت ہو گئی اور یہ اسنادہ صحیح، اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے. اب ہم جو ہم نے یہاں سے معنی الاثار سے سند پیش کی تھی اس کے روات کی طرف آ جاتے ہیں. یہ آپ دیکھیں کہ جناب اس کا پہلا راوی کون ہے؟ ربی ہے. ربی کے بارے میں چلتے ہیں کہ آیا یہ ربی جو راوی ہے، یہ راوی کیا کہتے ہیں جی اس کو، ثقہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ پہلے راوی کی طرف دیکھتے ہیں. یہ ابن حجر کی تقریب التہذیب ہے. الربی بن سلیمان یہ کیا ہے؟ اگر میں تھوڑا سا زوم کر لوں، راوی نمبر جو ہے وہ 1893. ٹھیک ہے، اس کو یہاں پہ دیکھیں کیا ہے جی، ثقاتن. مزید اگر کہیں تو مزید زوم کر جی، ثقہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہے؟ ثقہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرے راوی کی طرف آ جائیں. ہم نے دوسرا راوی جو آپ کی خدمت میں پیش کیا، اگر پھر ہم اس کو تھوڑا سا کر لیں جی، سعید بن قصیر ہے دوسرا راوی اس کا. ہم یہاں سے پہلے دکھا دیں دوسرا راوی، پھر اس کے دوسرا راوی کون تھا جی؟ سعید بن کثیر بن عفیر. ٹھیک ہے، اب ہم یہی سعید بن اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں سے سعید بن کثیر بن عفیر کیا ہے جی؟ تو فقط ثقہ کیا، امام علامہ؟ یہ ایک کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، شمس الدین ذہبی صاحب کی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں کہ کیا ہے جی، الامام الحافظ العلامہ الاخباری الثقہ. ٹھیک ہے، ثقہ ہی ثقہ ہے. ہاں، دوسرا راوی بھی کیا ہو گیا اماد بھائی؟ امام ہے ان کا، ثقہ ہو گیا. جی. تیسرے راوی کی طرف آ جائیں. تیسرا راوی کون ہے جس کا؟ یحییٰ بن ایوب. اچھا، یحییٰ بن ایوب جو ہیں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے. یحییٰ بن ایوب صدوق ربما اخطا. ٹھیک ہے، صدوق راوی ہے. صدوق راوی ہے. اچھا، اس کے بعد اماد بھائی 5واں راوی دیکھیں. یہاں پہ 5واں راوی کون ہے؟ ابن جریج ہے اور عطا ہے. ہاں، یہ تو واضح ہے کہ پھر بھی دکھا دیتے ہیں. ابن جریج جو ہے وہ ثقہ فقیہ فاضل، کہاں یدلس میور سے. ٹھیک، ان کے یہاں خیر امام بخاری مدلس ہیں، ان کے یہاں 2-3 کو چھوڑ کے کہتے ہیں سارے مدلس ہیں. اچھا، چھٹا راوی اماد بھائی دکھائیں کون ہے جی؟ عطا بن رباح. یہ دیکھ لیں جی، عطا بن ابی رباح یہ کیا ہے جی؟ ثقہ فقیہ فاضل، یہ بھی کثیر الارسال ہے لیکن ثقہ
فقیہ اور فاضل ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس روایت کے جو روات ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ثقہ ہیں. تو لہٰذا یہ اس روایت کی سند ہو گئی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام سے یہ روایت، امام علی علیہ السلام سے یہ مصنف عبدالرزاق صنعانی، یہ ملاحظہ فرمائیں اس کی جزء سابع، یہاں پر ابن جریج بیان کرتا ہے کہ مجھے خبر دی کس نے، اور میں اس کی جو ہے وہ تصدیق کرتا ہوں کہ امیر المومنین نے کوفہ میں یہ بات کی عمر بن الخطاب کے بارے میں کہ میں متع کا حکم دیتا ہوں، ٹھیک ہے. یعنی میں تو متع کے یعنی جواز کا قائل ہوں، تم کیا کرتے ہو؟ کہ عمر بن خطاب نے متع کے بارے میں جو منع کیا، اگر یہ وہ نہ کرتا تو کوئی بدبخت ہوتا، ثم ما زنا الا شقی، کوئی بدبخت جو ہے وہ زنا کرتا. اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیں ان کی مختلف کتب میں الکشف، تفسیر ثعلبی کے نام سے جو مشہور ہے الکشف البیان، اس میں بن جاتی ہیں. تو اس کو حکم سے یہاں پہ جو ہے وہ نقل کیا ہے، وہاں پر جریج سے تھا، یہاں پر حکم سے کہ امیر المؤمنین کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اگر عمر منع نہ کرتا تو ما ادنی الا شکی، ٹھیک ہے. تو یہاں پر انہوں نے اپنی مختلف تفاسیر میں استدلال کیا ہے. یہاں پہ دیکھیے گا اللباب فی علوم الکتاب. اچھا، اس میں جب ہم اس میں جاتے ہیں، یہ کون ہے؟ ابن عادل دمشقی حنبلی، متوفی 880 ہے. یہاں پہ دیکھیے گا کہ محمد بن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں امیر المومنین سے نقل کیا ہے کہ اگر عمر منع نہ کرتا تو وہ کوئی بدبختی ہوتا، وہ زنا کرتا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں، تفسیر طبری میں بھی دیکھ لیتے ہیں. تفسیر طبری کے ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ وہ تفسیر ہے کہ جس میں بدعتیں نہیں ہیں. تفسیر ابن ابی حاتم اور تفسیر طبری کی ابن تیمیہ نے نہایت تعریف کی ہے کہ یہ ان تفاسیر کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. تفسیر طبری محمود محمد شاکر احمد محمد شاکر کی تحقیق اور تخریج کے ساتھ مکتبہ ابن تیمیہ سے یہ چاپ ہوئی ہے. یہاں پہ حکم کا قول ہے کہ امیر المؤمنین نے بیان فرمایا کہ اگر عمر متع سے منع نہ کرتا تو کوئی بدبخت ہوتا کہ وہ زنا کرتا. تو لہٰذا یہ ہم ابن عباس سے بھی ثابت ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے اس کی سندی تحکیم بھی آپ کے سامنے رکھی کہ یہ روایت سے یہ سند ہے کہ حضرت عمر نے جو متع سے منع کیا اس کی وجہ سے لوگ زنا کی طرف گئے. چونکہ جنگوں پہ جب جاتے تھے تو وہاں پر متع کی جو آپ یہ کہہ لیں کہ شان نزول ہے وہ یہی ہے کہ کافی ٹائم کے لیے لوگ ان کو سختی برداشت کرنی پڑتی ہے. وہ پھر روایات ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیا کر لیں، خسی کر لیں. بخاری مسلم کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے. تو رسول اللہ جو ہیں وہ پھر اس متع کی طرف لوگوں ان کو ترغیب دیتے ہیں. تو اب انسان زنا کی طرف جو جاتا ہے وہ کچھ مسائل کی وجہ سے، کچھ سختیوں کی وجہ سے اب وہ زنا کی طرف جا رہا ہے. اسے پتہ ہے کہ حضرت عمر نے ہمیں اس کام سے منع کر دیا، ایک جو جائز راستہ تھا اور جو اس کے کیا کہتے ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہوئے وہ اب عمل کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ حضرت عمر کی سنت ہے. حضرت عمر کی سنت متع نہیں ہے، حضرت عمر کی سنت دوسری طرف جائے گی، ٹھیک ہے. تو بس یہ کام کر سکتے ہیں. تو آج دیکھیں مسجدوں میں بھی ان کے ہاں کام چل رہا ہے سارا، ٹھیک ہے. محراب بھی بھرے پڑے ان کے. اب وہ محراب کا سین دیکھ لیں آپ، مولوی صاحب جو ہیں، پھر وہ مولوی صاحب اس کی علت کیا بیان کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب کہتے ہیں محراب مسجد کا حصہ نہیں ہوتا. اچھا، آپ نے سنا اس کا کلیم؟ میں نے سنا. وہ کہتا ہے کہ یہ جو محراب میں کام کیا نا، ہاں وہ کہتا ہے محراب مسجد کا حصہ نہیں ہے. اور کہہ رہے تھے نا کہ آپ نے مسجد میں یہ کام کیا، مسجد کے تقدس کو پامال کا، مسجد کا حصہ نہیں ہوتا محراب، ٹھیک ہے. ہاں وہ کون سا، میں نے کہا کہ ڈانس بار کا حصہ ہے بھائی. تو وہ مولوی صاحب ان کے پکڑے جاتے ہیں، ان کے اتنے مولوی پکڑے گئے اور اتنے مدارس میں کیسز چل رہے ہیں. بس آپ لواط کی طرف چلے گئے، زنا کی طرف چلے گئے، اور یہ اور تشیع کو آپ متہم کرتے ہیں کہ جن کے ہاں متع ہوتا ہے ان کے ہاں زنا ہوتا ہے. بھائی زنا تو آپ کے ہاں ہو رہا ہے کہ جو بغیر پرمٹ کے حضرت عمر نے جس کو جاری رکھا، اور اس کے بعد پھر لواط بھی آپ کے ہاں الا ماشاء اللہ ملتا ہے. تو لہٰذا یہ آپ کا اپنا مکتب ہے کہ جو ان چیزوں سے گھرا ہوا ہے. لہٰذا کسی دوسرے کے گھر پہ پتھر مارنے سے پہلے اپنے گھر کو صاف ستھرا کر لیں اور اپنے گھر کا حساب کتاب لگائیں کہ آپ کا اپنا گھر بہت نرم و نازک ہے، شیشے کا بنا ہوا ہے، اور اگر ہم مجبور ہوئے پتھر مارنے پہ تو آپ کا ایک ہی پتھر سے کام تمام ہو جائے گا. ہاں، تو انشاءاللہ مزید جو ہے وہ آگے چل کے بیان کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.